Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ورکرز جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں پورے پاکستان میں اور بالخصوص لاہور میں جو سب سے زیادہ ورکرز جیلوں میں ہیں، لیڈرشپ جیلوں میں ہے، چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، نائب چیئرمین جیل میں ہیں، صدر پارٹی کی جیلوں میں ہیں، اور اس پر تو ہم روزانہ کی بنیاد پر باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو خبریں بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے کارکنان ہیں جو ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، ہماری خواتین ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور چھاپے مار کر ان کو اٹھایا گیا، جو ہمارے دوسرے ورکرز ہیں جن کو ابھی بھی جن پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے پاس پری بیل آرڈرز بھی موجود ہیں، وہ ضمانتیں ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم نے دیکھا کہ میاں عمار کے عباد کے جو بیٹے ہیں میاں عمار، ان کے جنازے پر بھی گرفتاریاں ایک دو کی گئیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں۔ ATC میں کبھی پیش کیا جاتا ہے، کبھی کہیں پر، کبھی سننے میں آتا ہے کہ وہ آرمی کی اس میں ہے برکی روڈ پہ یا کہیں پر ایسی کسی جگہ پہ رکھا ہوا اور وہاں پر عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، یہ تمام گفتگو جو ہے یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے وکلاء کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جو ان پورے اس میں پچھلے 4 ماہ سے اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان وکلاء کو تو جانتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے ساتھ ان کے کیسز کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے ظاہر آف کورس بہت زیادہ قابل احترام ہے، لیکن جو کارکنان کے ساتھ کر رہے ہیں اور زیادہ بھی قابل احترام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ لائم لائٹ میں نہیں آتے، یہ ہائی لائٹ میں نہیں آتے، اس طرح سے آپ کے سامنے نہیں آتے۔ تو اسی طرح کے ایک لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عرفان الوی صاحب، ILF سے ان کا تعلق ہے۔ عرفان بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ اچھا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، اور جو ہمارے ورکر کے حالات ہیں یا ان کی جو مشکلات ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ ایڈریس کر پاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہو رہا ہے وہ بتا سکوں، تاکہ ہمارے ورکرز کو کچھ چین کی خبریں بھی مل سکیں، سکون بھی مل سکے، اور کوئی پریکاشنز اگر لینی ہے تو وہ بھی لے سکیں۔ تھینک یو ویری مچ علی بھائی۔ چلیں، میں پہلا سوال ہی عرفان بھائی یہ ہے کہ اب تک کتنے لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعے کے بعد، لاہور کی صرف بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے کارکنان ہیں جن کو پکڑا گیا، جن کو جیلوں میں ڈالا گیا غیر قانونی طور پر، کیونکہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ ہوا تھا، اور ان نامعلوم میں انہوں نے جو ہاتھ ان کے چڑھا ان کو کر لیا، اور وہ بھی وہ ہاتھ چڑھے جو تحریک انصاف کے ورکرز تھے یا کسی نہ کسی طرح سے ان کی سپورٹ تھی۔ یہ کتنا فریولس قسم کا کیس لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلے تو اگر ہم بات کریں 9 مئی کے واقعے کی اور اس کے سارے جو معاملات ہیں، علی بھائی، اس واقعات میں جو واقعہ ہوا اور اس کے خلاف پولیس نے جو رپورٹس لکھوائی گئیں، FIR جن کو ہم بولتے ہیں، استغاثہ بولتے ہیں، اس میں بہت سے ابہام ہیں۔ مینلی جیسے سب سے زیادہ مین جو سب پوری دنیا کو پتا ہے، دیٹ از صدر روڈ تھانہ اور جنا ہاؤس، کورٹ کمانڈر ہاؤس ہاؤس کی جو FIR ہے، دیٹ از 96/23 صدر، اور اس کے علاوہ اب ایک جو لیگل ابیوس ہے، وہ ابیوس یہ ہے کہ آپ ایک وقوع کی، ایک انسیڈنٹ کی آپ نے نمبرز آف FIR کاٹ دی۔ جیسے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت میں جو FIR ٹریٹ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جن میں دہشت گردی کی دفعات لگتی ہیں، اور مینلی جو دفعات ہے وہ 7 دفعات سیکشن 7 لگتا ہے جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس دفعات کے تحت ایک 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اگینسٹ تقریباً 16 FIR ہیں پورے لاہور میں، اور اس کے علاوہ تقریباً 57 FIR ہیں پورے لاہور میں اس 9 مئی کے انسیڈنٹ کی۔ اور ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر اس کا سٹارٹ اپ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ دیکھیں تو سٹارٹ اپ پوائنٹ تھا لبرٹی اور اینڈ پوائنٹ جنا ہاؤس تک گیا۔ اب کورٹ کمانڈر ہاؤس
जिसको क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ और लाहौर में ही पैदा हुआ, मुझे इस इंसिडेंट से पहले तो नहीं पता था जिना हाउस का, पर हाँ, चलें ये भी शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमें बता दिया कि ये जिना हाउस कोर भी था। कमांडर हाउस, हाँ जी, हाँ जी, कोर कमांडर हाउस। अब जी, उस कोर कमांडर हाउस का जो एंड पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट लिबर्टी था, तो रायवेंड में भी एफआईआर हुई है इस इंसिडेंट पे। आप हम्म, अंदाजा करें कि डीएचए फेज जो 4 है, उसके थाने में भी एफआईआर हुई है। हेर बरकी रोड पे आता है, उसमें भी एफआईआर है और पीटीआई वर्कर्स को उसमें डाला गया। और इतनी भोंडी हरकत ये है कि उसमें 395 डकैती की एफआईआर दी हुई हैं। हम्म, मैंने चूंकि मैं पीटीआई वर्कर को पिछले 4 साढ़े 4 माह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैंने डिफरेंट फोरम पे रिप्रेजेंट किया। इवन आलिया हमजा की जो पहली रिट फाइल की उनकी इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट, तो वो रिट जो है मैं और मेरे साथ मेरे कुछ 2 दोस्त थे, हमने मिलके फर्स्ट पीटीआई की रिट हाई कोर्ट में जो फाइल हुई पीटीआई की किसी भी वर्कर की तरफ से, वो रिट फाइल करने वाले में मेरा नाम जो है वो मौजूद है। मैंने वो किया, साथ मेरे 2 दोस्त और थे। तो हमारी टीम, क्योंकि वकला जो है वो जब टीम में काम करता है तो वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो हमने तकरीबन हाई कोर्ट में एमपी ऑर्डर, जो डिटेंशन ऑर्डर से इसकी डीसी की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, हमने तकरीबन उसके ऊपर जो है 37 रिटें हाई कोर्ट में फाइल की थी। और उसके बाद जब ये एटीसी में फर्स्ट जो अपीयरेंस थी वो 11 तारीख को थी, 11 मई को, जो 47 लोग ऑन द स्पॉट जो है 96 एफआईआर में अरेस्ट हुए थे, उनको हमने जुडिशियल करवाया। और उसके बाद 13 को लोग आए, फिर 14 को आए, और फिर रोजाना की बेस पे वो आते गए। और हम आज तक भी आज भी जो है वो 2 लोग मजीद में जो है वो पेश किए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल थाने एफआईआर नंबर 1271 में हैं। तो इसी तरीके से अमीन वो कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि वो स्टार्ट था जज्बा, अभी भी खैर जज्बा कम नहीं हुआ हमारा, बट पहले बहुत ज्यादा जज्बा था कि हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म हम्म, कर रहे हैं, हमारा कसूर नहीं है, हमारा डेमोक्रेटिक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जो है वो एहतजाज कर सकते हैं। और अच्छा, मैं एक चीज आपको बताऊं, शायद वो आपके इल्म में नहीं या गुजरी नहीं होगी नजर से, जो 96 एफआईआर है उसका जो अबारत है ना जी, उसकी अबारत में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए और इन्हें एहतजाज किया। तो मेरा आज, क्योंकि ये मैं आज रिसेंटली अभी आर्गूमेंट करके निकला हूं कोर्ट से, तो मेरा उनसे आज ये जज साहब से आर्गूमेंट था कि हम पे ये बगावत का पर्चा कर रहे हैं। हम्म, तो दीगर जो सेक्शंस हैं उसके साथ साथ 9 सेक्शन मजीद ऐड किए, जिसमें फौज के साथ बगावत, फौज को नुकसान पहुंचाना, फौजी को मारना, मीन ये सेक्शन भी आपने ऐड किए। तो मैंने उनसे कहा कि ये एफआईआर की अबारत देखिए पढ़ें। फौजी मैं माजरत चाहता हूँ जी जी। इरफान, फौजी कौन सा फौजी किसी के साथ भी नहीं हुआ था, फौज का तो कोई भी बंदा इसमें नहीं, उसको उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा कि पहुंचा है। सर मैं वही वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, लेकिन उसमें जो हमारे पे जो मजीद सेक्शन जो ऐड हुए हैं, हम्म, ये तकरीबन को 3 माह बाद जो सेक्शन ऐड किए वो क्योंकि ये बनता है स्टोरी प्रोसिक्यूशन ने इसे ऐड किया। तो मेरा आज आर्गूमेंट ये था कि ये जो फौजी, एक तो फौजी कोई विटनेस नहीं है कि जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ हो, किसी को मारा है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, और बगावत का जो एलिमेंट है। तो मैंने वो एक एफआईआर की, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी जो है उसमें ये लिखा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की गिरफ्तारी पे ये लोग बाहर निकले एहतजाज के लिए। तो मेरा ये आर्गूमेंट भी ये था कि ये खुद ही प्रोसिक्यूशन बता रही है कि हम बगावत के लिए बाहर नहीं थे, हम तो हम्म, इसलिए बाहर थे कि हमारे पार्टी चेयरमैन को आपने इलीगल डिटेन कर लिया है। हम्म, तो बगावत कहां से हुई? बगावत के लिए ये लिखते कि ये फौज के खिलाफ फलाने आलाकार बनने के लिए, फौजी तनसीबात पे हमला करके काबिज होने के लिए आए हैं, तो ये बगावत थी। लेकिन जो है वो ऐसा ही है। इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, जो चीजें हैं, अच्छा, तो हम सुनने में ये भी आता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट जो है वो लिख कर भी दे दिए कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है वगैरह वगैरह, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उन पर कुछ फिर भी एफआईआर रखी गई, यानी कि कुछ ऐसी दफात रखी गई कि अगर कल को ये अपने इससे वादे से मुकर गए तो इनको इस वाले एफआईआर में दोबारा फंसा लेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? जी देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया कि नंबर ऑफ 57 एफआईआर हैं। अब उनमें से जो एक्टिव एफआईआर हैं वो तो 12 एफआईआर एक्टिव हैं। जो
ہیں یہ دہشت گردی کی جن میں دفعات لگی ہوئی ہیں وہ 16 ایف آئی آر ہیں، 16-17 ایف آئی آر ہیں۔ میرے علم کے مطابق 16 ہیں، اگر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جو میری ابھی تک نظر سے نہیں گزری، یا وہ کیونکہ انہوں نے پریکٹس نہیں کی تو ہمارے علم میں نہیں آیا، یا انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے تو علم میں نہیں ہے، بٹ 16 ایف آئی آر میرے علم میں ہیں، جو میں آپ کو ایف آئی آر نمبر آپ کو پولیس اسٹیشن میں بھی ویسے ابھی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، تو وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس میں جیسے مغل پورہ تھانہ ہے، اس میں بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آ جائیں ریس کورس تھانہ تو وہاں پہ بھی 2 دفعات ہیں، جو اس کا وقوع بنایا کہ پریس کلب کے اوپر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں شادمان تھانے کی ہیں، ماڈل ٹاؤن تھانے کی 2 ہیں، نصیر آباد تھانے کی ہے، گلبرگ تھانے میں 3 ہیں، سرور روڈ تھانے میں تقریباً کچھ 6-7 ہیں، 103، 108، 109، 97، 96، اس طرح کچھ 7-8 ایف آئی آر سرور روڈ تھانے میں، انہیں جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تقریباً 16 ایف آئی آر بنتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو ایکٹیو ایف آئی آر ہیں وہ تو تقریباً کوئی 10 سے 12 چل رہی ہیں، ان 10-12 میں سے بھی جو زیادہ ایکٹیو ہیں، جو پرو ایکٹیو ہیں، وہ تقریباً کوئی 7-8 ہیں۔ اس میں آپ کی ایک شادمان تھانے کی ایک ایف آئی آر ہے، ایک سرور روڈ آپ کی والے کی سرور روڈ تھانے کی آپ کی 2 ایف آئی آر ہیں، بلکہ سرور روڈ میں تو 5 ایکٹیو ہیں، بٹ زیادہ جو فوکس تھا وہ 96 ایف آئی آر پہ اور 97 پہ تھا، اور اس کے 96/23 96/23، 97/23 سے اس کے بعد اس کے جو 96 کے بعد جس کی زیادہ ویٹیج ہے وہ ہے 1271/23 12 گلبرگ تھانے کی، اور اس کے بعد جو ہے 366 اور 367 جو ماڈل ٹاؤن کی، جس میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ اور وہ باقی سارے جو معاملات ہیں اس کے تحت پرائم دفعات منسٹر اس کے اوپر کہاں حملہ ہوا تھا؟ جی وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا جو گھر کے اوپر جو ماڈل ٹاؤن میں ایک وقوع بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ نہیں وہاں یہ پہ تو ایسی لوگ میں نے آپ سے چارٹ میں بات کی تھی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا لبرٹی، اینڈنگ پوائنٹ تھا کور کمانڈر ہاؤس، تو یہ اتنے اور اتنے یہاں شادمان بھی شامل ہے، جی شادمان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پولیس اسٹیشن جلایا گیا شادمان، اور اس کے بعد جیسے جی سوری ریس کورس شاد تھانہ نہیں ریس کورس تھانہ نہیں، یہ شادمان تھانہ ہے جو عمر ہاسپٹل یا اس سائڈ پہ جو ہے وہ کر کے آتا ہے، میک ڈونلڈ کے قریب جو ہے وہ تھانہ جو مین کے اوپر ہی مین روڈ پہ وہ تھانہ جو ہے وہ جلایا گیا، اس کا ایک ایف آئی آر بنائی گئی۔ آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، میٹرو اسٹیشن کو توڑا گیا ہے، اس کی بھی ایک ایف آئی آر۔ اب وہ میٹرو اسٹیشن جو توڑا گیا ہے، والٹن روڈ پہ جائیں تو ایک چنگی سٹاپ آتا ہے، چنگی امر سدو سٹاپ، یہ ادھر کا وقوع بنایا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک پریس کلب کی کہ جی پریس کلب کے آپ نے شیشے توڑے اور وہ سارا کچھ کیا، اس کا بھی وقوع ایک بنایا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں کوئی بھی خبر کہیں پہ بھی کوئی ایسا پروف نہیں ہے، بٹ جسٹ جو مقصد ہے وہ میں جو ہے اپنے ورکرز کو جو ہے وہ انکریج بھی کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے کا جو پرپز ہے وہ پرپز ہے کہ کوئی شخص عمران خان کا نام نہ لے، اتنا ڈرا تو اتنا ان کو گھبرا کے وہ کر دیں۔ لیکن الحمدللہ میں آپ کو علی بھائی آپ کے توسط سے میں باقی لوگ دوستوں کو بھی جو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو ورکر اندر ہیں 4 ماہ 4.5 ماہ ہو گئے ہیں، ان کی جو بھی حالت ہے فائنینشیل حالت یا ان کی فیملیز کی جو حالت یا مورل حالت، گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، کاروبار چھوڑے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ جبر ہے، اتنا زیادہ جبر ہے وچ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یا اسے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا ان پہ جبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود پراؤڈلی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ بلیو کریں کہ ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ آج بھی جب وہ آتے ہیں اور جب انہیں پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کا کیا بنا، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے نا، اپنی انہیں فکر نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی ہم بات بتا دیں، جیسے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آج انہیں کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ منڈے والے دن پیش ہوں گے انشاءاللہ عدالت میں، تو آپ بلیو کریں یہ وٹنس وہاں کے جو پولیس وہاں پہ جو ہے اسپیشل برانچ وہاں پہ ہے، انہیں پتہ ہے وہ کس مشکل میں، اس کے باوجود جاتے ہوئے عمران خان زندہ باد اور پاکستان تحریک انصاف زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ ہر روز وہاں پہ گونجتے ہیں، عدالت میں گونجتے ہیں۔ گرمی کی حالت میں گاڑیوں کے اندر بندے بیٹھے ہوتے ہیں،
اور جس میں نہ کوئی پنکھا ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی جاتے ہوئے نعرہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زندہ باد اور عمران خان زندہ باد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقریباً کچھ 4 ساڑھے 4 ماہ سے اس سارے اچھا میں سلسلے آپ سے پوچھوں عرفان کی، یہ جو 4 ساڑھے 4 ماہ سے ہیں، فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ہے، کچھ ثابت بھی نہیں ہو سکا ہے، سپوزڈلی تو قانون کی نظر میں یہ تمام لوگ ملزمان ہیں، مجرمان تو نہیں ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر اب مجھے جی تصحیح، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگ ملزمان ہیں۔ آپ کسی کے اوپر کوئی ملزم کو آپ اتنی دیر تک زیر حراست رکھ سکتے ہیں جتنی دیر سے یہ ملزمان زیر حراست ہیں؟ دیکھیں، ہم رول آف لا کی جو ہے نا وہ ایک تحریک بھی سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ہم دوسرے لوگوں کو بھی اور سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ جو آپ کا کوشچن ہے نا، یہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا جو اس میں جو لیگل پیریڈ ہے وہ ہے 30 days، کہ ود ان 30 days یو ہیو ٹو سبمٹ دا چلان۔ چلان مینس کہ آپ نے ان کے بارے میں ڈیٹیل چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر دینی ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہمیں اپریہینشن ہیں، اور یہ ہمارے پاس ان کے پروف تھے، اور یہ معاملات تھے۔ اب کورٹ ان کا ٹرائل کرے اور کورٹ جو ہے نا ان کو سزا دے۔ وہ جو چلان ہے، وہ جو ٹرائل سٹیج کے لیے جو ہم نے جانا تھا وہ 30 days میں کرنا تھا، بٹ ان کی ایک میں نے پھر آپ کو بتایا کہ بیسیکلی اٹ از ناٹ میٹر آف لا، اٹ از میٹر آف دا رولنگ، ٹھیک ہے، کہ یہ قانون کے تحت تو اگر دیکھا جائے، میں نے آپ کو ایف آئی آر ہی بتائی کہ ایف آئی آر میں اتنے ابہام ہیں کہ وہ ایف آئی آر پرسویبل ہی نہیں تھی، اس ایف آئی آر میں 788 فیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پالیسی اور رول کے تحت صرف ایک ہی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف اس کے ورکر کو سلب کرنے کے لیے، اس کے ورکر کو اتنا وہ کر دو، مجبور کر دو کہ یہ خود جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، یا یہ دوبارہ کبھی پارٹی میں نہ آئے۔ یہ ایک ان کی کوشش تھی، جو کوشش میں یہ ابھی تک تو ناکام ہے، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے بھی ناکام ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 30 days میں ٹرائل ہونا تھا جمع، یہ روزانہ آتے ہیں، ہر تاریخ پہ آتے ہیں، اور سکروٹنی ہو رہی ہے، اور جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اور میری جو ٹیم تھی، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی جائیں گے، اور یہاں پہ بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ بہت ٹائم ہو گیا اور انہوں نے ابھی تک چلان سبمٹ نہیں کیا، تو انہوں نے نیو اوفینسز ایڈ کر دیے۔ اب نیو اوفینسز ایڈ کر کے ان کا دوبارہ ریمانڈ لے لیا، جو کہ قانون میں یہ بھی بہت بڑا مذاق ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ قانون کے ساتھ مذاق ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بات بتائیں، اتنے جج ہیں لاہور کی عدالتوں میں، جو سیشن جج ہیں، یہاں پر ہائی کورٹ ہے، یہ تمام چیزیں، کوئی جج اس کے خلاف بولتا نہیں، کوئی جج کوئی فیصلے نہیں لیتا، کوئی جج کوئی دبنگ قسم کا وہ کیوں نہیں کرتا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ کوئی ایک بھی جج ایسا نہیں ہے کہ جو اس پر کوئی قدم اٹھا سکے؟ دیکھیں، ہر بندے کی اپنی جورسڈکشن ہے نا جی، جورسڈکشن کے آپ جیسے اگر میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ بات تو کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جیسے رول آف لا کا آج بھی ایک ایونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے ایک ہوٹل میں، مقامی ہوٹل میں، تو اس میں بھی یہی سب تقریریں کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی جورسڈکشن ہے، اور جو میں تو اکثر اپنے آرگومنٹ میں بھی یہ بات کہہ جاتا ہوں جج صاحبان کو کہ آپ لوگوں کا ایک بڑا امتحان ہے، ہم تو جب مریں گے تو اوپر جا کے ہمارا امتحان ہوگا، لیکن آپ کا تو اللہ پاک نے اسی دنیا میں امتحان یہ رکھ دیا کہ آپ کے بارے میں قرآن پاک میں 3 آیات ہیں کہ قاضی کیا ہے اور قاضی کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ انفارچونیٹلی وہ رسپانسبلٹیز ہم پوری نہیں کر رہے، تو یہ سارے معاملات ہیں علی بھائی۔ جو ہے ہر بندہ جو ہے اصل میں، میرے ایک دوست تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں جو ہے نا وہ اوورسیز ہیں، تو مجھے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا جی میں آ رہا ہوں تو ہم یہ کر دیں گے، تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے نا۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بڑی کلیئر سی بات ہے، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈفرینٹ 48 سے لے کے آج تک جو حقائق ہیں، کافی حقائق پڑھے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ آج تک جو ہے وہ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا لیڈر نہیں اٹھا جو ان کو ننگا کر سکتا، جو ان کی حقیقت عوام کو دکھا سکتا۔ یہ ایک واحد شخص ہے عمران خان، جو آیا اور جس نے یہ ٹھانا اور یہ کام کر دیا، اور یہ عمران خان کے جو سپورٹر جو اندر ہیں، یہی واحد جماعت ہیں جو اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے لیٹ ڈاؤن کر دو، وہ یہی کہہ رہے ہیں ڈٹے رہنا، ہم بھی کھڑے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا میٹر ہے ابھی ہمیں جس یہ فائٹ ہی ہے نا عمران خان صاحب کی، اور فائٹ کیا تھی 28 سال سے وہ کیا رہے ہیں، فائٹ کیا کر رہے ہیں، اسی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس ہو، equal justice ہو، equal opportunities of education ہو، equal opportunities of living ہو، learning ہو. تو یہی عمران خان کا ویژن تھا اور اسی پہ وہ لگا ہوا ہے. اور آج وہ جو یہ سارا کچھ بھگت رہا ہے، وہ بھگت بھی اسی چیز کا رہا ہے کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو کھڑا کر دوں، اپنی قوم کو ڈیولپ کر دوں اور اخلاقی طور پہ اس کو بلند کر دوں. عرفان صاحب، جو ورکرز جو ہیں وہ چھوٹ چکی ہیں اور جو نئی 9 دفعات ہیں، اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں، اور ان کی جو پری ارسٹ بیل ہے جنہوں نے کروائی بھی ہے، اب 9 دفعات اور شامل ہو گئی ہیں، تو اس میں کیا جو لوگ آلریڈی بیل پر ہیں وہ کیا کریں؟ اچھا، اس میں علی بھائی یہ بڑا آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. یہ میں چاہتا تھا کہ یہ سوال ہو، شاید میں نہ کرتا تو آپ دے پاتا اس کا، اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو. علی بھائی ایسا ہے کہ ابھی کچھ ہمارے ورکرز ہیں جن کی تمام ایف آئی آرز میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ایف آئی آرز میں جو بیل لے چکے ہیں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میری ابھی ان سے گزارش یہ ہے کہ کچھ عناصر جو ہیں جو کہ ہماری جماعت سے بھی نہیں ہیں اور ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا یا ہے، وہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی پری ریسٹ بیلز کو فائل کروا رہے ہیں، جو کہ قبل از وقت ہے. ابھی کیونکہ آپ لوگ آلریڈی گرانٹیڈ ہیں، بیل جو ہوتی ہے وہ ایف آئی آر کی ہوتی ہے، نہ کہ دفعات کی ہوتی ہے، سیکشنز کی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ بیل پروسیکیوشن جو کو ہے وہ پورے کرنے. سیکشن نہیں ہوتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں وہی دوبارہ اسے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں. بیلز ہوتی ہے ایف آئی آر کی، ایک ایف آئی آر ہوئی، ایک وقوع ہوا، اس میں یہ معاملات ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے سیکشنز لگے کہ ان سیکشن کے تحت اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو. اب وہ اس میں آپ گئے اور جج نے آپ کو بیل گرانٹ کر دی، ادھر پری ریسٹ بیل اور پوسٹ ریسٹ بیل، چاہے گرفتاری سے پہلے یا گرفتاری کے بعد. جب آپ کو کر دی اور اگر اس میں مزید سیکشن ایڈ ہو جاتے ہیں، بیسیکلی سیکشن ایڈ ہونے کے 3 فارمز ہیں. ایک فارم ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر ایڈ کرے گا، جو کہ اس طرح ہمارے سینیریو میں ہوئے میں. دوسرا فارم ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف چلان، جو ہے وہ پروسیکیوشن ایڈ کرتی ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرائل جو ہے وہ جج ایڈ کرتا ہے. تو یہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر نے یہ اوفینس ایڈ کر دی ہیں تو اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پوری کرنی ہے. وہ جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا، اور وہ ریکوائرمنٹ ایسی ہیں جن کو پورا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے زیادہ ورڈ نہ ہوں، آلدو وہ اپنے وکلا حضرات کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، لیکن میں انہیں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب تک آپ کو نوٹس موصول نہیں ہوتا، آپ نے پری ریسٹ بیل نہیں کروانی. پری ریسٹ بیل کا اس وقت آپ کو فائدہ نہیں ہے. آپ پری ریسٹ بیل آپ کی یہ انٹینشن ڈرا کرے گا کہ آپ اس میں انوالو ہیں، تو اس لیے فی الحال آپ نہ کریں. اگر آپ کو گرفتاری کا بھی خطرہ نہیں ہے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو آپ کی کینسلیشن آف بیل میں جانا پڑے گا، جس کے چانسز جو ہیں وہ نہیں، کسی بھی وکیل سے پوچھیں وہ 1% ہوتے ہیں. عرفان، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اویس یونس کو بھی گرفتار کر لیا، عبدالکریم کو بھی گرفتار کر لیا، ان کے پاس تو بیل بھی موجود تھی، اس کے نہیں، باوجود عبدالکریم کے پاس بیل نہیں تھی. اویس اوکے. کو، کیونکہ اویس کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اویس کو اس ایف آئی آر میں نہیں لے کے آئیں گے جس میں اس کی بیل ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 16 ایف آئی آر ہیں، 12 ایکٹیو ہیں، تو اس کو کسی دوسری ایف آئی آر میں لے آئیں گے اور وہ یہی کر تو سکتے ہیں. ایک بیل کا یہ مطلب نہیں ہے نہیں. دیکھیں اس میں ڈفرنٹ چیز ہے نا. اویس تھا پری ریسٹ بیل پہ قبل از گرفتاری. یہ جو سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں یہ ان لوگوں پہ ہیں، ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پری ریسٹ کی طرف نہیں جانا جو آلریڈی پوسٹ ریسٹ بیل کروا چکے ہوئے ہیں، اوکے. جو جیل بھگت کے گھر واپس آ چکے ہوئے ہیں. ابھی جو لوگ ہیں جو باہر ہیں ان کے تو تقریباً جو ہے وہ 300-350 افراد ہیں جن کے انہوں نے وارنٹ گرفتاری لیے، پھر ان کا ابھی جو ہے نا وہ اشتہار لیا ہوا ہے اخبار میں دینے کے لیے. اور اگر وہ کچھ کو 16 کو پیش کرنا ہے، 16 اکتوبر کو، کچھ کو 22 کو انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہوں. اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر وہ اشتہاری ہوں گے، پھر وہ ابسکانڈر ہوں گے. ابھی تو وہ بھی ابسکانڈر نہیں ہے کوئی بھی. تو یہ تھوڑا سا چیزیں سمجھنے والی بات ہے علی بھائی. میں چاہتا ہوں کہ چلیں، آپ کا شکریہ کہ آپ کے بہت سے یہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ اب بھی پینک اپنے آپ کو مت کریں، ریلیکس رہیں.
چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی. یہ جو لوگ آلریڈی پوسٹ ریسٹ بیل پہ ہیں وہ اپنے آپ کو مت پھنسائیں، اپنی نارمل زندگی کو گزاریں. اگر آپ کو پکڑنا ہوتا تو 2-3 ماہ سے یا 1.5 ماہ سے آپ لوگ بیل پہ باہر ہیں، کیونکہ جو لیٹسٹ بیل ہوئی وہ لیکن ہوئی لوگ ہے چھپے ہوئے 7 جولائی کو. ہوں، 7 جولائی کو، 7 جولائی اگست ہاں اگست میں سترہ، ہوئی ہے جی آخری بیل. اس کے بعد اگست کے بعد ابھی تک دوبارہ یعنی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا، 1.5 مہینے، 1 مہینہ میں سے کوئی دوبارہ بیل نہیں ہوئی. 96 میں 96 کے پوائنٹ آف ویو یا 1271 کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کو دوبارہ اگر ٹچ نہیں کیا گیا یا اٹھایا نہیں گیا تو اس کا مطلب ان کو ابھی جو ہے نا وہ پریشان ہونے کی اچھا ضرورت میں آپ کو ذرا یہ دوبارہ وہ کر دوں، جو 96 ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی ہے، اور جو 1271 ہے وہ اس کی ہے. ہے گلبرگ عسکری گلبرگ ٹاور. عسکری ٹاور کی. اچھا تھوڑا سا موو فارورڈ کرتے ہیں، بس میرے 2-3 سوالات ہیں، ٹائم کم رہ گیا سر میرے پاس. سر الوی صاحب بات یہ ہے کہ جیلوں میں جو حالت ہے، جس حالت میں رکھا گیا ورکرز کو، زیادہ تر کون سی جیلوں میں ہے، اور ان کو ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جا رہی ہے یا نہیں کروائی جا رہی، جو بیسک بنیادی انسانی حقوق ہیں کیا وہ پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ ایک سیل میں اگر وہاں پر 4 لوگوں نے رہنا تو وہاں پر 20 لوگ گھسائے ہوئے. کیا یہ تمام باتیں درست، اور یہ سیاسی کارکنان ہیں جن پر غداری کے مقدمے لگا دیے گئے؟ اچھا علی بھائی، میری نا میں چیزوں کو جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ نہیں کرتا. جو ایکچوئل پوزیشن ہوتی ہے، ایکچوئل حالت ہوتی ہے، میں اسی کو ڈسکس کرتا ہوں. بیسکلی جو ہمارے ورکرز ہیں جیسے 96 ہے، 97 ہے، جو گلبرگ والی ایف آئی آر کے علاوہ، جو باقی مرد حضرات ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ جیل میں، جس کو کیمپ جیل کہا جاتا ہے، جو فیروزپور روڈ پہ جیل ہے، شمع والی جیل کہا جاتا ہے، اس میں ہے. خواتین تمام وہ جس بھی ایف آئی آر میں ہے وہ کوٹ لکھپت میں ہیں. گلبرگ والے کوٹ لکھپت میں ہیں، نصیر آباد والے کوٹ لکھپت میں ہیں، ماڈل ٹاؤن والے کوٹ لکھپت میں ہیں. باقی سب جو دیگر ایف آئی آر ہیں وہ سارے کیمپ جیل میں. حالت دیکھیں، جیل ہوتی ہے، گھر تو ہے نہیں. اس میں آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. جیسے ڈسٹرکٹ جیل ہے، اس کی کیپیسٹی 4,000 کی ہے، اس میں تقریباً 7,000-7,500 پی ٹی آئی کا ورکر بھی ملا کے اتنے ورکر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ 4,000 کی کیپیسٹی کے بجائے کوئی 8,000-8,500 کی کیپیسٹی میں ڈسٹرکٹ جیل میں ہیں، which can be verified easily from the jail department. اور اسی طرح کوٹ لکھپت کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی اپنی کیپیسٹی سے ڈبل جو ہے وہ قیدیوں کو وہاں پہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. آف کورس اس میں آپ کا جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، سیکریفائز ہوتی ہیں، مشکلات ہیں، جیل کی مشکلات ہیں. لیکن اس سے جو بڑی مشکلات یہ ہیں کہ کئی لوگ خود کفیل، اپنے گھر کے خود ہی کفیل تھے، واحد کفیل تھے. اور نہ بھی ہوں تو میں ایک سفید پوش بھی اگر ہو تو علی بھائی 4-4.5 ماہ سے جو بندہ اندر ہے، جس کا کاروبار بند ہے، جس کا روزگار بند ہے. مین آپ اندازہ کریں کہ آئی ٹی پروفیشن جو ہے وہ اندر ہیں، انجینئرز اندر ہیں، ڈاکٹرز اندر ہیں. بلکہ میں ایک بات کرتے کرتے بات چینج کر گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا ہیر میں ایک تھانے میں بھی جو ہے وہ ڈکیتی کا پرچہ ہے. تو حیرت انگیز طور پہ لمس کے پروفیسر کو اس پرچے میں انوالو کیا ہوا تھا، اور ایک ڈاکٹر کو، کارڈک ڈاکٹر کو اس پرچے میں انوالو کیا ہوا تھا، جن کی میں نے بیل کروائی. تو مین اس طرح کی جب آپ حالات کریں یا آپ لوگوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست ماں ہے، ہوتی ہے. اب یہ جو بچے ہیں یہ ریاست ماں کی گود میں آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی گود میں نہیں لے رہے. اب جیسے آپ نے آباد کے بیٹے کی بات کی تو میں نے ایک بڑا ہی غم زدہ اور یعنی اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس انسیڈنٹ کو کیا کہوں یا کیسے اسے بریف کروں. میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح اور لوگ ہیں جو اندر ہیں. اب ان کے بچے جیل میں جب ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بریک جالی، یعنی بریک جالی سے مراد نہیں ہے کہ اس کی گیج بریک ہے، بریک جالی سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے سانس بھی نہ جا سکے صحیح طریقے سے، اور اتنی موٹی جالی اور اتنی موٹی موٹی سلاخوں کے پیچھے اس کا باپ بیٹھا ہو، اس کا بھائی بیٹھا ہو، اس کا بیٹا بیٹھا ہو، اس کی ماں بہن بیٹا بیٹی جو ہے وہ سلاخ کے اس سائڈ پہ بیٹھ کے اس سے گفتگو کر رہی ہو، جب جہاں پہ 10 قیدی ساتھ اور بیٹھے اپنی فیملیوں سے اور پولیس کے سامنے، تو آپ ان کو کیا بلڈ کر رہے ہیں؟ وہ اخلاقی طور پہ کیا ہوں گے اور وہ ایز اے نیشن کیا نہیں ہوں گے؟ تو یہ ریاست کو ابھی بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے.
اور کوئی غلط ایکٹ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا. جنہوں نے غلط کیا ان کے پاس, آپ کے پاس ایویڈنس ہے. اگر آپ کے پاس ان کے ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی نااہلی ہے. دیکھیے نا بات یہ الوی صاحب کہ اگر تو ایویڈنسز نہیں ہے 4.5 مہینے کے بعد بھی, تو پھر جو لوگ کہنے پر مجبور ہیں, لوگوں کی بات ماننی پڑے گی کہ انسائڈ جاب تھی, یہ فالس فلیگ تھا. یا تو پھر آپ ثابت کریں, آپ کیمرے لے کر آئیں, آپ ثابت تو کریں نا, کوئی جرم تو ثابت کریں. کہ 4.5 مہینے میں بھی آپ نے جرم ثابت نہیں کیا تو پھر جو لوگ باتیں کرتے ہیں, پھر دیکھیں نا معذرت کے ساتھ پھر وہ باتیں ماننی پڑیں گی نا کہ فالس فلیگ تھا, یہ انسائڈ جاب تھی, یہ مطلب اس کے لیے پولیٹیکل فائدہ اٹھانا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو کرش کر دیتے. اچھا ابھی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں بتائی, لوگوں کے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں, ابھی بھی آپ ہائی کورٹ سے آئے ہیں, تمام چیزیں. آپ کو فیس کون دے رہا ہے؟ آپ اپنے ورکر سے فیس کا کیا سین ہے؟ جی میں ورکر سے فیس نہیں لے رہا جی. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے بھائیوں سے یا دوستوں سے جو پرانے ہمارے کچھ پوچھیے کہ ورکر جو بیچارے کبھی روح پوشی کاٹتے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں, تو اگر ہمیں ضرورت پڑے تو جیسے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ساڑھے 4 میں کوئی ایک اچھا خاصا آدمی بھی جب اس کا تمام پروسیس بند ہوں گے تو وہ بھی فائنینشلی کافی ویک ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے ہیلپ لے کے ان کو ہیلپ کروا دیتا ہوں, ان کی فائنینشیل ہیلپ یا ان کے جو گھر کی ضروریات ہے وہ پورا کروا دیتا ہوں. آج کے دن تک میں نے کسی سے کوئی فیس چارج نہیں کی. اور اب میں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی رحمت بھی دے, کیونکہ جتنا کچھ کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. اس وقت پارٹی کی تمام لیڈرشپ بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی آگے پیچھے آپ کو معلوم ہے جو معاملات ہیں, اور باقی بھی اسی طریقے سے ہیں. تو اس لیے میں فی الحال تو بھی فیس کسی سے ہم چارج نہیں کر رہے. دوست ہیں, وہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے ہیلپ کر دیتے ہیں. چلیں, آپ کا بہت شکریہ عرفان ولی صاحب, اور آپ کا شکریہ یہ کہ آپ پروگرام میں بھی آئیں, اور آپ کا ایک اور بہت زیادہ شکریہ جس کی جزا جو آپ کو وہ اللہ ہی دے سکتے, ہم تو نہیں دے سکتے, کہ آپ ان تمام کیسز کو لڑے ہیں, ان کا جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کریں ان تمام ورکرز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے, کہ آپ بغیر کسی اس کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدل دے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے تھینک یو سو پروگرام مچ جی, میں. تھینک یو. اللہ حافظ. یہ تھے جی عرفان صاحب, آج ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی, ہم نے بتایا کہ کون سے مقدمات ہیں, کتنی ایف آئی آرز ہیں, مختلف قسم کے ایف آئی آرز کے بارے میں بتایا, پری بیل اریسٹ کے بارے میں, جو لوگ اریسٹ پوسٹ بیل اریسٹ ہے اس کے بارے میں بتایا, اور تمام چیزیں. اور انہوں نے جو بات کی نا وہ جالی والی, کہ جالی کے پیچھے بیٹھ کر فیملی یہاں پر ہے اور آپ یہاں پر ہیں, اور وہ جب کوئی بچے اپنے باپ کو ایسے دیکھیں گے, اور جب ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان پر ریاست نے یہ مقدمہ کیا ہے کہ ریاست یہ کہتی ہے کہ آپ اس ریاست کے ساتھ, آپ اس ریاست کے غدار, تو یہ بچے اس ملاقات کے بعد جو نفرتیں لے کر اٹھتے ہیں سسٹم کے خلاف, آپ اس میں معذرت کے ساتھ اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے, سوائے ان اداروں کے. ان اداروں کا قصور ہے, اور یہ بڑا مشکل ہے یہ بات کرنا. میں جو ہے حبیب اکرم صاحب کا ایک جملہ ہے اس کو میں بورو کر رہا ہوں, کہ جن کو آپ نے, ریاست نے جنہیں دکھ پہنچایا ہے, جنہیں درد دیا ہے, وہ اپنے دردوں کو لے کر ایک جگہ پر ہیں, اور جنہوں نے ان دردوں کا مداوع کرنا ہے انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا. یہ ملک ایسے آگے نہیں چل سکے گا, ہم یہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں چل سکیں گے جب تک کہ جنہوں نے دردوں کا مداوع کرنا ہے اور جو درد میں ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. There is always a second chance, there is always a way to move forward. ان چیزوں کو وہاں تک نہیں جانا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی جائیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے, کیونکہ جو نفرتوں کے درخت ہیں وہ بڑے تناور ہو چکے ہیں, اور اس کے بیج بھی آپ نے بوئے ہیں, اس کو پانی بھی آپ نے دیا ہے, اس کو ہوا بھی آپ نے دیا ہے, سورج کی روشنی بھی آپ نے پہنچائی ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تناور درخت بن چکے ہیں. خدا را آپ سے دوبارہ آپ سے گزارش ہے, آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آنے والی نسلوں کا خیال کریں, ان نسلوں کا خیال کریں. یہ ملک ایسے نہیں چل سکے گا. امید کرتے ہیں ہر بار کی طرح کہ بیٹر سینس پریویل کریں گی. آپ تمام کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.